آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل گھاٹا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ رانیہ بڑی پریشان ہوتی ہے، وہ بیچاری لیٹی ہوتی ہے کیونکہ رانیہ جس سسرال میں رہ رہی ہوتی ہے دانش بھی اسے کافی زد و کوب کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بھی اسے تھوڑا ایسے ہی جانتے ہیں بس۔ تو رانیہ کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ اب دوسری طرف اسے اور بھی پریشان کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، کیونکہ دانش چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو سامان ہے نا لے کر آئے زیادہ سے زیادہ، اور رانیہ کا چکر ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ پہلے چلا۔ اب جو ہوتا ہے نا دانش اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا اور وہ اسے اس بات کا احساس بھی دلانا چاہتا ہے۔ تو دانش کی امی کہتی بھائی میں ہاتھ جوڑتی ہوں اب ہماری عزت تار تار مت کرنا۔ دانش کی امی کہتی پتہ نہیں تم جیسی عورتیں جو ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر لیتی ہیں، بھائی ہم پہ بھی جوانی آئی تھی، ہم نے بھی جوانی گزاری ہے، ہم نے تو کبھی اس قسم کی ایسی حرکت نہیں کی جو تم کرتی پھر رہی ہو۔ تو مقصد یہی ہے کہ انہیں بس ذلیل اور ان کی تذلیل کرنی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر جب ان کی تذلیل ہوگی تو پھر وہ بھی بیچارے ایسے ذلیل ہی ہوں گے ان کے ہاتھوں سے، اس لیے ان کا جو ہے نا ان کی تذلالت کرنی بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب یہ باز ہی نہیں آتی تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کا کرنا بنتا ہی ہے۔ تو رانیہ بیچاری چپ کر کے ان کی باتیں سنتی رہتی ہے، اور ثنا جو ہوتی ہے نا وہ بھی اسے کافی باتیں کرتی ہے۔ رانیہ کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ میں انہیں باتیں کروں یا انہیں تنگ کروں، وہ چپ چاپ جو ہوتی ہے نا بیچاری اپنے کام میں مصروف رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں انہیں بولوں گی تو یہ اوپر سے مجھے اور زیادہ جو ہے نا چڑچڑا کر دکھائیں گے، تو اس لیے رانیہ نے اپنے کانوں میں روئی لی ہوتی ہے اور وہ خاموشی سے بس ان کی باتیں سننے پہ ہی ان کا دھیان ہوتا ہے اور کسی بات پہ دھیان نہیں ہوتا۔ تو رانیہ کو بار بار کہتے کہ تیاری کر لو تمہاری امی کے ہاں جانا ہے، تو رانیہ کہتی میں نے نہیں جانا، پھر کہتی تمہیں کہا نا کہ تیاری کر لو، تو وہ کہتی چلیں ٹھیک ہے میں تیار ہوں بتائیں چلیں۔ تو جب وہ ایسا کرتی ہے تو دانش کی امی کہتی بھائی اللہ ہی محافظ ہے تیرا، تو ہم تو تیرا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب رانیہ اپنی امی کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی امی جو ہوتی ہے نا اس سے بات چیت پوچھتی ہے کہ بیٹا آخر کیا مسئلہ چل رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری کیئر کوئی نہیں کرتا یا کیا ایشو ہے؟ تو کہتی نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر مت کریں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ماں باپ کو فکر اور ٹینشن جو ہوتی ہے وہ لازماً ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس لیے ان کا کوئی نہ کوئی جو بھی سدباب ہے نا وہ کرنا بنتا بھی ہے اور وہ ہو بھی رہا ہوتا ہے۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ بڑا پریشان رہنے لگتا ہے کیونکہ حمزہ کو جنونی عشق ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس لیے حمزہ اب اپنے عشق کو ایسے تو چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو عشق ہے نا وہ سچا عشق ہے، اس لیے میں سچے عشق کے ساتھ ہی رہوں گا اور اپنے اس عشق کے ساتھ ہی جام پیوں گا۔ حمزہ کبھی گٹار بجانے لگتا ہے، کبھی کچھ کرنے لگتا ہے، وہ بیچارہ انہی مسئلے مسائل میں الجھا رہتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس طریقے کی کوئی بات نہیں۔ رانیہ بھی پریشانی کے عالم میں ہی رہتی ہے اور اسے بھی دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اسے بھی بس یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جو ہے نا بات چل جائے، ورنہ تو میرے ساتھ جو اشر ہوگا وہ ہوگا ہی، تو اور اوپر سے یہ مجھے جو تنگ کر رہے ہیں نا ان کا تنگ کرنا بھی بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیں کسی نہ کسی طریقے زندگی گزارتے ہیں۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا اس کا ہاتھ گٹار میں کہیں لگ جاتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ سے، تو جب ہاتھ سے خون بہنا شروع ہوتا ہے تو حمزہ جو ہوتا ہے نا اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری پریشانی میں جو بھی اضافہ ہو رہا ہے نا اس تکلیف کو ہم دور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ثنا اور اس کی دادی ان کے گھر جاتی ہیں نا رانیہ کے، تو وہاں پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چائے کے ساتھ کھانے میں کیا رکھا ہے۔ حمزہ کی امی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ حمزہ کہتا ہے کہ امی آپ چلی جائیں
मैं खुद ही साफ़ सफाई कर लूँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے. لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے. لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے. دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے. شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے. تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے. لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے. نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے. گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے.
یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک؟ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے؟ مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے؟ اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے؟ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے؟ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح؟ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़। ठीक है, अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है। ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें। ठीक है, आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें। ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें। ठीक है, यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक है, तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें। ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसप्रूव्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में। ठीक है, यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं। ठीक है, कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता। ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता। ठीक है, इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है। ठीक है, यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते। ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है। ठीक है, वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी। ठीक है, इनकी बात ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है। ठीक है, यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने। ठीक है, अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा। ठीक है, तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें। ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे। ठीक है, यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे। ठीक है, ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। हमज़ा का वालिद जो होता है हमज़ा की अम्मी को समझाता है, कहता है कि इसकी ये जो हरकतें हैं ना हमज़ा की, ये बस हमें दिखाने के लिए हैं, तुम क्यों रो रही हो, उसकी खातिर जो है अपनी जान को कमला मत डालो। ठीक है, तुम अपना जो है ना सुकून के साथ रहो, इज़्ज़त के साथ, तुम्हें यहाँ पे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। ठीक है, वो जो करता है उसे करने दो, वो सब कुछ चालें हमें ही बस फिसलाने के लिए, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो उसने करना खुद करे, अगर उसमें खुद करने की सकत नहीं है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो उसके बस में होता है वो कर ले, जो नहीं होता वो ना करे। हम इज़्ज़त और सुकून के साथ रहेंगे, उसमें अगर कोई दम खम है तो वो खुद के लिए जो भी करना चाहे
کر سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو نہ اتنا ایکسٹرا ٹائم ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، سو اب اس کی باری ہے، جو اس کے پاس ہے اپنا کام کرے یا جو مرضی کرتا پھرے، اس کا سر درد ہے۔